نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اور جب تم سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک اپنے رب کو ہم سامنے نہ دیکھ لیں تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے وہ بجلی گری اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، لیکن پھر تم اس لیے کہ تم شکر گزاری ہی کرو اس موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت زیادہ آہوزاری کرنے لگے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی آپ کی چاہت تھی تو انہیں اور مجھ سے اس سے پہلے مار ڈالتا۔ خدایا، بیوقوفوں کو ان کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑو۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل ان لوگوں کی جماعت تھی جو دراصل بچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا ملی، پھر انہیں زندہ کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو تو اور سامری کو تنبیہ کی، نصیحت کی کہ بچھڑے کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا، جن کی تعداد کیا تھی؟ 70 تھی۔ کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ ان سے کہا، تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ لوگ خداوندی طور پر طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو کیا کر لیا؟ ڈھک لیا، اور آپ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام خداوندی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی ان کی طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اور ان سے بادل کی اوٹ ہو گئی، سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے۔